بہترین اور خوبصورت ایک روایت جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں شیخ مفید کی کتاب الجمل سے ابھی اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ اس روایت کی روایت بڑی زبردست، اس لیے میں نے لفظ تلاوت اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر ابھی ملاحظہ کریں۔ ہم آپ کو ابھی جی یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کتاب بڑی نہایت عمدہ ہے۔ اس کا اردو ترجمہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو میں آپ کو اس کی پہلے یہ الجمل شیخ مفید علیہ رحمہ رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ تالیف ہے، ان کا یہ شاہکار ہے جو انہوں نے جنگ جمل کے حال و احوال پہ لکھا، کیونکہ اہل سنت کے ہاں تو جنگ جمل کے اوپر بولنا اور جنگ جمل پہ بات کرنا ممنوع تھا، لیکن جنگ جمل ایک ایسی جنگ ہے کہ جس نے بہت سے چہروں سے پردہ ہٹایا، چونکہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو حکم دیا تھا کہ اے علی قاسطین و ناقصین و مارکین سے جنگ کرنا۔ اور ناقصین کون تھے کہ جنہوں نے بیعت توڑ دی؟ وہ یہ جناب عائشہ کا گروہ تھا، اور چونکہ جناب عائشہ کی ابھی رحلت جو ہے وہ اہل سنت نے منائی ہے، تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ ان کے حوالے سے بیان کر دیں۔ یہ جناب ملاحظہ کریں، تھوڑا سا ہم اس کو زوم کرتے ہیں۔ بڑے خوبصورت مطالب جو ہیں شیخ مفید علیہ رحمہ نے بیان کیے، اور پوری تاریخ کو شیخ مفید علیہ رحمہ نے کیا کیا ہے، جمع کر دیا اس روایت میں۔ روایت جو ہے وہ عمر ابن ابان سے ہے۔ عنوان آپ دیکھیں کیا ہے جی، عنوان ہے اسباب بغض عائشہ لامیر المؤمنین۔ اہل سنت کتابوں سے تو ہم آپ کی خدمت میں پہلے بارہا عرض کر چکے ہیں کہ جناب عائشہ کو امیر المؤمنین سے کیا تھا، بغض تھا۔ اور جیسا کہ بخاری مسلم کی روایات ہیں، ان روایات میں جب رسول اللہ اپنے آخری ایام میں تھے، مسجد کی طرف ان کو لایا جاتا ہے، ایک طرف سے جناب ابن عباس ہوتے ہیں، غالباً جناب عباس ہوتے ہیں، ابن عباس نہیں، جناب عباس ہوتے ہیں، دوسری طرف سے امیر المؤمنین جناب عائشہ یہ روایت کرتی ہیں تو کہتی ہیں رجل آخر، یعنی ایک دوسرا مرد تھا، دوسرا شخص تھا۔ تو اب جناب عائشہ کو پسند نہیں تھا وہ امیر المومنین کا نام لیں، لہٰذا وہ ان کے لیے ایک دوسرا کوئی شخص تھا جو رسول اللہ کو کاندھا دیے مسجد کی جانب لے گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں جی، یہ ملاحظہ کر رہے ہیں اسباب بغض عائشہ لامیر المومنین۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نے پوری تاریخ کو جو ہے وہ جمع کر دیا اس روایت میں، گویا کہ روایت امیر المومنین سے ہے۔ عمر ابن ابان نقل کرتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ جمل کے لیے آتے ہیں تو ایک گروہ اہل بصرہ کا امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہے، اور جاءہ رجال منہم فقالوا یا امیر المؤمنین ما سبب الذی دعا عائشہ بالمداخرہ علیک حتی بلغت من خلافک وشکاک، کہ اے امیر المومنین یہ بتائیں کہ جناب عائشہ کو آپ کے ساتھ اتنا بغض کیوں ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے خلاف باہر نکل آئیں۔ وہی امرات من النساء، جبکہ رسول اللہ کی زوجات میں سے ایک یہ خاتون ہیں، لم یکتب علیہ القتال ولا فرض علیہ الجہاد، ان کے اوپر نہ قتال ہے، یعنی خواتین کے اوپر قتال جو ہے وہ لازم نہیں ہے کہ وہ جنگ کے لیے جائیں، ان کے اوپر جہاد لازم نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ولا اور خف لها فی الخروج من بیتها، اور نہ ہی ان کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ اپنے گھر سے نکلیں۔ تو یہ ایسا کر کیوں ہے کہ یہ آپ کے خلاف جو ہیں برسر پیکار آ چکی ہیں، میدان جنگ میں آ چکی ہیں؟ تو امیر المومنین یہاں پر 8 اسباب ذکر کرتے ہیں کہ عائشہ کو کیوں مجھ سے بغض ہے۔ 8 وجوہات امیر المومنین نے بیان کیا جو نہایت زبردست اور دلچسپ ہے، اور 8 کی 8 وجوہات کی تائید ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اہل سنت کی صحیح و سند روایات سے ملتی ہیں۔ یعنی یہ ایسی وجوہات ہیں کہ جس کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وجود فقط کتب شیعہ میں ہے، بلکہ ان وجوہات کا جو ریشہ اور اس کی بنیاد ہے وہ اہل سنت کی صحیح اور معتبر کتب میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور اس کی تائید جو ہے وہ صحیح روایات سے ہمیں ملتی ہے۔ خوب، اب چلتے ہیں وہ 8 آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں سأذکر لکم اشیاء مما حقدت علی لیس لواحد منها ذنب الیہا ولکنها تضرمت بها علی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 8 وجوہات ہیں ان میں میرا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عائشہ جو ہے وہ اس کو ایک گناہ سمجھتی تھی، اور انہی کی وجہ سے وہ مجھ سے بغض رکھتی تھی۔ پہلا احدھا، اب یہاں سے امیر المومنین جو ہیں وہ پہلا سبب بیان فرماتے ہیں۔ پہلا سبب امیر المومنین کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ ہے تفضیل رسول اللہ علی ابیہا، کہ رسول اللہ نے مجھے اس کے باپ پر، جناب عائشہ کے والد پر کیا ہے، فضیلت دی کئی مقامات پر۔ ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک مقام یہ ہے، یعنی کئی مقامات پہ مجھے فضیلت دی ہے جس کی وجہ سے اس کے دل میں میرے لیے بغض اور کینہ بھر چکا ہے۔ اچھا، اب دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں امیر المومنین کہ جب اصحاب کے درمیان وہ اخوت کا ایک معاملہ قائم کیا جا رہا تھا، جب ہجرت کر کے مدینہ کی جانب آتے ہیں تو وہاں پر ایک اخوت کا معاملہ چلتا ہے کہ
کوئی کسی کا بھائی بنایا جاتا ہے، کوئی کسی کا بھائی بنایا جاتا ہے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اخا بین ابیھا و بین عمر بن الخطاب، رسول اللہ نے کیا کیا، اخوت کو قائم کیا ابو بکر اور عمر کے درمیان، واختصنی باخوتہ، اور مجھے اپنے لیے خاص کر لیا اور مجھے اپنی اخوت میں لے لیا، سیدھا اخوت میرے ساتھ جو ہے وہ قائم کیا۔ اچھا یہ چیز جو ہے وہ بہت گراں گزری جناب عائشہ پہ، وہ حسدت نہیں میں ہو، اور اس وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے بعد وصالسھا، یہاں سے تیسرا سبب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں امیر المومنین کہ اوحى اللہ تعالی الیہ بسد ابواب، کہ رسول اللہ کی جانب اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا متن سے باہر نکل کے ہم اس کو تھوڑا سا نارمل اور کیا بولتے ہیں فارمل طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے اوپر وحی کی گئی کہ آپ ایسا کریں مسجد کے تمام دروازے کیا ہیں بند کر دیں، تو سب دروازے بند کر دیے گئے سوائے علی بن ابی طالب کے باپ کے، یعنی میرے باپ کو، میرے دروازے کو کھلا رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ بات بھی اس پہ بڑی گراں گزری، اور ابو بکر اور دیگر افراد جو ہیں وہ اس کے اوپر بڑے نالا ہو گئے اور کہنے لگے کہ چونکہ فاطمہ اس کی بیٹی ہے اور علی ان کی بیٹی کا شوہر ہے، علی داماد ہے، لہٰذا یہ چیمیں گوئیاں ہونے لگ گئیں کہ اپنے داماد کا دروازہ تو کھلا رکھا ہے لیکن ہمارا دروازہ جو ہے وہ مسجد کی جانب بند کر دیا گیا ہے۔ اور چوتھی وجہ امیر المومنین یہاں سے بیان فرماتے ہیں، چوتھی وجہ امیر المومنین کیا بیان فرماتے ہیں، ورابعھا، اور چوتھا سبب کہ جس کی وجہ سے عائشہ مجھ سے بغض رکھتی ہے وہ کیا ہے، بڑی دلچسپ ہے، آپ کے بچوں کو یہ واقعہ یاد ہے، وہ کیا ہے، کانا رسول اللہ اعطى اباها الراية یوم خیبر، بڑی دلچسپ ہے۔ امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن کیا ہوا، رسول اللہ نے ان کے والد کو، جناب عائشہ کے والد کو علم دیا کہ میاں جاؤ اور اللہ یرجع حتی یفتح، کہ جاؤ جنگ کرو یہاں تک کہ فتح حاصل کر لینا، واپس نہیں آنا، ٹھیک ہے، او یقتل، تو یہاں پہ حتی یفتح ہونا چاہیے، یا کہ فتح ہو جائے یا جو ہے وہ قتل کر دیا جاؤ۔ لیکن جناب ابو بکر وہ ٹکے نہیں، وہ ون ہزما، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ تاریخ میں تمام جنگوں میں ایک جو روش رہی ہے، ایک انہوں نے جو سنت قائم کی تھی شیخین نے اور خلفائے ثلاثہ نے، وہ یہ کہ وہ جنگوں میں ٹکتے نہیں تھے، جنگوں سے کنارہ کشی کرتے تھے، لیکن رسول اللہ جب ان کو علم دے دیتے تھے تو وہ علم لے کے تو چلے جاتے تھے، اور اسی طرح امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے علم لے کے واپس آ جاتے تھے، اور کوئی فتح اور کوئی ان کے تلوار سے آج تک زخمی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک ان کی امانت داری تھی کہ وہ جیسے صاف تلوار کو لے کر جاتے تھے ویسے ہی صاف انداز سے تلوار کو واپس لے کے آتے تھے۔ اچھا اس کے بعد فآتاها فی الغد، اگلے دن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، عمر بن الخطاب کو امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ علم دیا جاتا ہے، وامرہ بمثل ما، اور ان کو بھی اسی طرح کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے جا کر جنگ کرنی ہے اور جیت کر آنا ہے، فتح یاب ہو کر آنا ہے، ایسے واپس نہیں آنا۔ لیکن فن ہزما، وہ بھی جو ہیں واپس آ جاتے ہیں، اور صحیح مستدرک الصحیحین میں صحیح سند روایات موجود ہیں کہ جب واپس آتے ہیں تو جو جناب عمر کے ساتھ جاتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بھاگے تھے، اور جناب عمر کہتے ہیں نہیں میں تو بھائی بہت وہاں پر استقامت کا مظاہرہ کر رہا تھا، یہ میرے ساتھ والے جو ہیں یہ نہیں وہاں پہ ٹھیک ہے، پھر میں نے کہا میں اکیلا رہ کے یہاں پہ کیا کروں گا، تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا۔ تو امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر کو بھیجا، واپس آ گئے، اس کے بعد جناب عمر کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے، دونوں میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا۔ فسع ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز رسول اللہ پہ نہایت گراں گزری، ان کو بہت برا لگا، اور رسول اللہ نے اعلان کیا لأعطین الرایا غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحب اللہ ورسولہ کرارا غیر فرار لا يرجع حتى يفتح اللہ علی یدہ، کہ کل میں اس کو علم دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب یہ روایت جو ہے مسند امام احمد بن حنبل میں نقل ہوتی ہے، بعض ان کے جو متعصب تعلیقہ اور تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ احمد شاکر زین نے اس روایت کی تصحیح کی ہے، کیونکہ اس روایت سے جو ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے جو ایک قید لگائی کہ وہ غیر فرار ہوگا، یہ چیز نشاندہی کرتی ہے کس چیز کی جانب، یہ نشاندہی کرتی ہے کہ جو پچھلے تھے وہ فرار کر گئے تھے، اور اگر یہ قید نہ بھی ہوتی تو یہ مشخص اور واضح تھا کہ جو پچھلے افراد گئے تھے وہ فرار کر کے آئے تھے۔ اس لیے طول تاریخ میں، تاریخ اسلام میں جتنے بھی ورق الٹا لیں آپ کو ایک صفحہ نہیں ملے گا جہاں پر ان کی شجاعت کا کوئی واقعہ درج ہو۔ اچھا جی، جبکہ ابن تیمیہ یہاں پہ بڑی ایک مزاحیہ بات کرتا ہے کہ پیچھے بیٹھ کے وہ دعائیں کرتے تھے تبھی تو علی جیتتے تھے۔ کیا بات ہے۔ اچھا تو رسول اللہ نے فآتانی الرایہ، رسول اللہ نے مجھے علم دیا اور میں گیا، جنگ لڑی اور فتح مجھے حاصل ہوئی اور فتح کر کے میں واپس آیا۔ اچھا اس کے بعد خامسھا، پانچویں وجہ جس کی وجہ سے عائشہ مجھ سے بغض رکھتی ہے، اب یہاں سے یہ بغض کی بنیاد چلتی آ رہی ہے،
बाअथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाह बिसूरतिन बरा। ये आपको याद है फ़तह मक्का के मौके पर सूरह बरात जो है देकर मुशरिकीन की जानिब जनाब अबू बकर को पहले भेजा गया था, बाद में फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इनको वापस बुला लें। क्यों? आपको मालूम है कि यहाँ पे भी फिर क्या है, कंड लग जाएगी, लिहाजा मुझे फिर उस सूरा की इबलाग के लिए मुशरिकीन की जानिब भेजा गया। तो ये इस पे जब हज़रत अबू बकर वापस आए थे, जैसा कि निसाई ने भी इस रिवायत को नकल किया है, जनाब अबू बकर जब वापस आए तो बड़ा गिरिया करने लग गए थे, जबकि बनता नहीं था। अच्छा, तो ज़ाहिर बात है, गिरिया ऐसे मकाम पे करते हैं जहाँ पे नहीं बनता, कभी गार में गिरिया कर रहे हैं, कभी वापस ले लिया गिरिया कर रहे हैं, यानी मुनासिब नहीं था ऐसे गिरिया करना। खैर जो है वो सहाबी का नजूम है। आगे चलते हैं जी, ये 5वां सबब था। अब आ जाएं छठे सबब की जानिब। छठा सबब क्या था? सादिसुहा। छठा सबब जो है वो बयान करते हैं कि आयशा जो है वो, चूंकि जनाब खतीजा जो उम्मुल मोमिनीन थी और रसूलुल्लाह की वो जोजा, वो बीवी के जिनके होते रसूलुल्लाह ने जब तक वो कैद हयात रही किसी और से शादी नहीं की, और जनाब आयशा बहुत हसद किया करती थी, जैसा कि सही मुस्लिम में भी रिवायत हैं और बुखारी में भी रिवायात हैं और दीगर इनकी किताबों में ये रिवायत नकल हुई है कि जनाब आयशा कहती थी कि अल्लाह ताला ने ए मोहम्मद आपको उनसे बेहतर बीवियां दी हैं और अच्छी बीवियां दी हैं, वो आप एक बुढ़िया को याद करके इतना उनको याद करते हैं, इतना उनका जिक्र करते हैं, अगर कोई कुर्बानी या कोई गोश्त आ जाए तो आप खतीजा के घर जो खानदान वाले हैं उनको भी भेजते हैं। तो जनाब आयशा के ऊपर ये बात बड़ी गिरा गुजरती थी। इमाम अली फरमाते हैं कि ये जो जनाब आयशा को हजरत खतीजा बिनते खुवैलिद उम्मुल मोमिनीन से एक बुग़्ज़ था, वो बुग़्ज़ चलता चलता कहाँ तक आ जाता जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, चूंकि वो उनकी बेटी थी, तो ये एक सबब बना के मुझसे उन्हें बुग़्ज़ हो गया, चूंकि मैं उन जनाब खतीजा की दुख्तर का शोहर हूँ। सातवां सबब क्या था कि जिसकी वजह से हजरत आयशा मुझ अली से बुग़्ज़ रखती थी। वलक़द दख़लतु अला रसूल, हाँ मैं कहते हैं एक मरतबा रसूलुल्लाह के मेरे पास गया, उस वक्त अभी हिजाब की आयत जो है वो रसूलुल्लाह की बीवियों के लिए हिजाब की आयत नाज़िल नहीं हुई थी। जब रसूलुल्लाह ने फलम्मा रानी, जब रसूलुल्लाह ने मुझे देखा, रहबा बी, वो मेरा बड़ा इस्तकबाल किया और मुझे अपने पास बिठाया। इसके ये बात भी जो है जनाब आयशा पे बड़ा गिना गुजरी कि अली आपको कोई और जगह नहीं मिली थी, आप मेरे और रसूलुल्लाह के दरमियान हाइल हो गए हैं और आके बैठ गए हैं। जिसपे रसूलुल्लाह जो हैं वो फज़्ज़जरह नबी, रसूलुल्लाह उनको बड़ा गुस्से से कहते हैं कि, और कहते हैं जनाब आयशा कहते हैं अली अलियन तक़ूलीन, ये अली के बारे में इस तरह से बात कर रहे हो, ये लहजा तुम्हारा अली के बारे में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? इन्नहु वल्लाहि अव्वलु मन आमन बी, अली वो है कि जो सबसे पहले मुझ पर ईमान लाया, अली वो है कि जिसने सबसे पहले मेरी तस्दीक की, अली वो है कि जो अव्वल मखलूक है, जो अव्वल मखलूक है कि जो हौज़ के मकाम पर सबसे पहले मेरे पास आएगा। वह हुवा अहक्कुन नास अहदा इलैया ला युबग़िदु अहदुन इल्ला अकबहुल्लाहु अला मनखिरिही फिन्नार, अली से जो बुग़्ज़ रखेगा उसका ठिकाना कहाँ है? जहन्नुम है। अमीर रसूलुल्लाह ने ये वहां पर वईद सुना दी थी। अच्छा, आगे चलते हैं। सामिनुहा, आखिरी वजह क्या है जिसकी वजह से जनाब आयशा जो है अमीरुल मोमिनीन से बुग़्ज़ रखती थी? आखिरी 8वीं और आखिरी वजह आखिरी वजह क्या है जी? वो वजह बड़ी एक हसास वजह है। वो है कि इफ्क का जब मामला हुआ था, इफ्क जो है एक वाक़या था कि जिस वाक़ये में जनाब आयशा के हवाले से कुछ सहाबा ने तोहमत लगाई कि कुछ हालात जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, और वो सहाबा कौन थे? मिस्बा बिन असासा जैसे और इस दीगर ऐसे सहाबा थे, उबय बिन काब, ये अफराद थे कि जिन्होंने तोहमत लगाई थी जनाब आयशा पे, और कहा जाता है शिया तोहमत लगाते हैं, जबकि बुखारी मुस्लिम में यह वाक़या निहायत तफसील से नकल हुआ है। इंशाअल्लाह किसी प्रोग्राम में इस वाक़या इफ्क के ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, अब हुआ ये कि जब ये वाक़या होता है इफ्क और तोहमत लगाई जाती है तो रसूलुल्लाह निहायत अफसुर्दा होते हैं, नाराज़ होते हैं इससे। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझसे मशवरा किया और मुझे कहा कि ए अली, तुम जाओ इस हवाले से मशवरा करो, यानी कुछ करो। मैंने कहा कि आप ऐसा करें, जो बरीरा है, गालिबन बरीरा ही नाम था, हाँ बरीरा, जो जारिया है, जो कनीज़ है किसकी? जनाब आयशा की। आप ऐसा करें, उनसे तहकीक करें, ठीक है? अगर कुछ मामला निकल आता है ना तो आप तलाक दे दीजिएगा। तो रसूलुल्लाह ये काम किसके ज़िम्मे लगा देते हैं? अमीरुल मोमिनीन के, कि ए अली आप ऐसा करें, आप जाकर इस वाक़ये की तहकीक करें, बरीरा से जाके पूछें कि तुम जो कनीज़ हो आयशा की, तो तुमने कोई 19-20 देखा है या क्या है? बताओ कुछ मामलात हों, ठीक है? तो अमीरुल मोमिनीन उसके बारे में तहकीक करते हैं। तो अब अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि मैंने ये काम रसूलुल्लाह के हुक्म से किया, चूँकि रसूलुल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था, लेकिन आयशा को जो है जब पता चल जाता है तो वो मुझसे नाराज़ होती है। अच्छा, मेरे बारे में तहकीकें की जा रही हैं,
تو یہ چیز تھی کہ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں تو رسول اللہ کی نسبت خیر خواہی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن عائشہ نے اس بات کو بھی اپنے لیے بڑا برا سمجھا۔ تو یہ 8 وجوہات ناظرین شیخ مفید علیہ رحمہ نے بیان کی ہیں روایت امیر المومنین سے جو نقل ہوئی ہے، جو اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ وجوہات کیا تھیں۔ آپ جائیں اہل سنت کی کتابوں میں ایک ایک وجہ کو تلاشیں، اس روایت میں آپ کو 8 کی 8 وجوہات مل جاتی ہیں۔